اللہ کا عذاب آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی تھی وہ اس سے بار بار کراس کر رہے تھے. اللہ کی کتاب میں معافی ہے, شریعت کی کتاب میں معافی کا کانسیپٹ ہے, لیکن نیچر کی کتاب میں معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں. ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ ختم ہوتا ہے. جب یہ ظلم حد سے بڑھا تو پھر اللہ نے حکم دیا اڑا دیا جائے. جیسے قوم سمود, کہ اللہ نے ان کو طاقت دی, انہوں نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے, وہ بڑی عظیم قوم تھی. پھر وہ جو ہے وہ ظلم کرنے لگ گئے, لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے. اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اس وقت جب انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اپارٹ فرام ریلیجن. اللہ کی تو ساری مخلوق ہے. بلکہ ایک اور بات سمجھیں, ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں, 3 بہت لائق ہیں, چوتھا نالائق ہے, وہ میرے ارگا نکل آیا. چوتھا نالائق ہے. ماں کا سب سے زیادہ دھیان کس بچے کی طرف ہوگا؟ جو نالائق ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر بندے کو کہے گی کہ تینوں دا تے مینوں پتہ ہے, انہاں نے تو کچھ کر لینا, چوتھے دا کچھ کر دیو, ان کو نوکری دوا دو. تو کبھی اس کانسیپٹ پہ آپ نے دیکھا ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کی شفاعت کرنی؟ کبھی اس کانسیپٹ پہ سوچئے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے گناہ گاروں کی شفاعت کرنی ہے, نیکوکاروں کی نہیں. نیکوکار تو اپنے جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ جنت میں چلے جائیں گے, وہ یہ نہیں جا سکتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز بانٹ رہا ہو تو وہ ایک بچہ جو کمزور ہوتا ہے وہ باقی بچے جمپے مار مار کے چیزیں پکڑ لیتے ہیں, تو ایک جو کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ بانٹنے والا پہلے کسی جو ہے وہ تیز سے بچے کو کہتا ہے کہ اے پھڑ, اونوں پھڑا گیا. ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مسلمانوں کے اوپر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ان سے بڑی شدید محبت کرتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا بہت کرم تھا, انہوں نے نبیوں کی گستاخی کی, بار بار کی, لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی, پھر ایک دن ختم ہو گئے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا کتنا شکریہ ادا کریں گے. انہوں نے کہا تھا یا اللہ ان کو مسک نہ کرنا, ان کے اوپر عذاب نہ بھیجنا, یا اللہ ان کو معافی دینا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وجہ سے وہ جس ایک ایک برائی کی اوپر قومیں تباہ ہوئی تھی, ہم میں ساری ہیں, پھر بھی کھڑے ہیں. کیا ہم شکریہ ادا نہ کریں رحمت للعالمین کا؟ کیا ہم اس چیز کا شکریہ ادا نہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ وہ عاد اور سمود کی قومیں, وہ قوم لوط, وہ ساری, وہ جس بات کے اوپر, اہل مدین حضرت شعیب کی قوم بد دیانتی کے اوپر, ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں پھر بھی کھڑے ہیں. پھر اللہ موقع دیتا ہے کہ معافی دے دوں گا, آ جاؤ, ایک بار معافی دے دوں گا, آ جاؤ. کیا ہم کبھی سچے دل سے معافی مانگ نہیں سکتے؟ کیا ہم کبھی سچے دل سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت کی چادر کے نیچے پناہ نہیں لے سکتے؟ اب پھر اسی ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ یہ بات جو ہے نا وہ کیونکہ انٹرمنگل ہو رہی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. قوم سمود کو ان کی اکڑ نے تباہ کر دیا, ان کی طاقت نے تباہ کر دیا. قوم لوط کو ان کی نافرمانی نے تباہ کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں, انہوں نے کہا جی ہے. آج بھی نیگیٹو طاقتیں اسی کو تو ہتھیار بناتی ہیں. آج بھی جب ہم لیوسیفیرینز کی بات کرتے ہیں, جب ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ چیزوں کی بات کرتے ہیں, آج بھی سائیکلوجیکل انالیسس بالکل ٹھیک ہے. سائیکلوجیکل انالیسس اپنی جگہ کہ جی پوری دنیا میں ریشوز ہیں, جی وہ یہ ہیں, وہ 1:4:5 کی ریشو ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ اپنی چیزیں لے کے آتا ہے, لیکن بیٹا اس کے بعد اس کو موقع بھی تو دیے جاتے ہیں. بالکل, لیکن جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسی کو نا. اب میں آپ کو اس طرف آؤں جو پہلا سوال تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت میں رشتے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا ان کے تھے. اللہ جس کو چاہے قبول کر لے, بے شک اللہ جس کو چاہے دے دے. نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا. تو پھر ہمارے ہاں یہ جو خانقاہی سسٹم ہے کہ جی پیر دا پتر پیر ہوے گا, کیسے ہوتا؟ تو نبی کا بیٹا نبی ہوتا نا. بالکل یہ نہیں ہے کہ کچھ نبیوں کے بیٹے ان کے پوتے نبی ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم نبی, ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل نبی, حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب نبی, حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف نبی. تو یہ 4 جنریشنز تو نبیوں کی ہیں. لیکن
باقی کیوں نہیں؟ یعنی آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہی دیکھ لیں تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹوں میں ابو لہب ہے، اسی گھر میں وہی آل ابراہیم کا گھر، وہی مقدس گھر جو کعبے کے متولی تھے، انہی کے گھر میں ابو لہب ہے۔ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں یعنی حضرت عبداللہ کے بھائی 9 ہیں، 10 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ شیب ابی طالب میں صرف ابو طالب اور حمزہ کیوں ہیں؟ باقی کہاں ہیں؟ زبیر بن عبد المطلب کہاں ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کہاں ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ ہونا کنڈیشن نہیں ہے نا یار بیٹا۔ اصل میں اللہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اللہ نہیں قبول کرتا۔ آپ کو کردار بھی اللہ دیتا ہے لیکن آپ نے نیک نیتی سے اس کے اوپر چلنے کا ارادہ تو کرنا ہوتا ہے نا۔ راستہ اللہ دیتا ہے، آپ نیک نیتی سے اس راستے پہ چلنے کا ارادہ تو کریں۔ ارادے کو اللہ برکت ڈالتا ہے، ارادے کو اللہ برکت ڈالتا ہے، ارادے میں برکت آتی ہے، آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنے کام میں پختہ ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جو سوسائٹیز ہیں نا، ہماری سوسائٹیز گری کیوں؟ آپ نے جو کویشچن پوچھا تھا میں اس لیے اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھیے گا کہ کہاں ہم نے غلطیاں کی۔ بالکل، ہم نے جب جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ جی جو کوئی بھی گورنر ہوگا کسی صوبے کا تو جامعہ مسجد جو سرکاری ہے اس کا امام بھی وہی ہوگا، چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہے، چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہے۔ تو پھر کوفے کی جامعہ مسجد میں اگر کوئی شخص فجر کے 4 فرض پڑھانے کے بعد پیچھے منہ کر کے یہ کہتا ہے کہ اور پڑھا دوں، تو آپ کو اس کے دین کے بارے میں کیا خیال کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہوا کہ نہیں ضروری نہیں ہے گورنر پڑھائے گا، ریوالٹ بھی ہوتے ہیں نا۔ تو اگر ایسی چیز نہیں تھی تو پھر یہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ جو بھی خلافت میں ہوگا، وہ جو بھی جس علاقے کا گورنر ہوگا وہی خطبہ دے گا، وہی ممبر پہ بیٹھے گا، وہی حکومت بھی کرے گا۔ پھر کرنا بدلنا کیوں پڑا؟ تاریخ میں ہیں یہ واقعات، بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ واقعات ہیں ایسا ہی۔ پھر ریوالٹ ہوا، پھر یہ جس شخص کا میں واقعہ ہوں اس کو 80 درے مارے گئے۔ مارنے والے کا نام مولا کائنات امام علی علیہ السلام، کیونکہ کوئی اور بندہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا، وہ عرب کے بڑے قبیلے کا سردار، کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا۔ مولا علی نے خود درہ اٹھایا اور خود مارے کہ یہ جو تو نے حرکت کی۔ اس کے بعد معزول کیا اس کو، بلکہ کروایا معزول کہ اس کو معزول کریں ابھی، کیونکہ امت میں رفٹ پڑ رہا تھا۔ بیٹا اٹھا کے دیکھو ہماری تاریخ میں بہت کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ 100% ہے، ہمارے پاس کوئی اور سورس بھی تو نہیں ہے، حدیث، قرآن، اس کے بعد اللہ نے سینس بھی تو دی ہے، اپنی سینس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے یا جو سوچے سمجھے۔ لے آیات اولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو بیٹا اپنی عقل بھی تو دین میں یوٹیلائز کرو نا، عقل کو جب آپ ڈھونڈنے کے لیے کوشش تو کرنی پڑے گی، تو کرو نا، اللہ برکت ڈالے گا، چلنا تو شروع کرو نا۔ چلنے والوں کو راستے ملتے ہیں نا، گھر بیٹھوں کو تو نہیں راستے ملتے۔ تیرنا وہ سیکھتے ہیں جو پانی میں اترتے ہیں، تھیوری سے تیرنا سیکھنے والے ڈوب جاتے ہیں۔ پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے، دین پریکٹیکل کا نام ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ضرورت تھی جنگ کرنے کی؟ روحانی طاقتیں کے مالک تو تھے نا، کہہ دیتے۔ کر کے دکھانا پڑتا ہے بیٹا، اگر انہوں نے کر کے دکھایا۔ خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ کونین، ان کی کردار میں اسوہ حسنہ انہی کی ذات میں ہے نا۔ تو بیٹا ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو سرور انبیاء کو ضرورت نہیں تھی بظاہر کرنے کی، لیکن انہوں نے کر کے دکھائیں۔ وجہ صرف یہ تھی کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ان کو کرتا ہوا دیکھیں۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو فرمایا دین وہی ہے جو مجھے کرتا ہوا دیکھو، دین وہی ہے جو مجھے کرتے ہوئے دیکھو۔ تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین ہے۔